جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو اگر غور کرے تو اس وقت اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر غور کیا جائے تو ایک ایک عضو، انسان کا ایک ایک عضو ایک پوری کائنات ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں عجائبات، دنیا کے 7 عجائبات مشہور ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب چیزیں ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجیب مخلوق انسان ہے۔ انسان سے زیادہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے۔ اس کی کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے صنائی فرمائی ہے، کس طرح انسان کو بنایا ہے، اس کا ایک ایک بال، ایک ایک رواں، ایک ایک عضو وہ اللہ جل جلالہ کی صنائی پر دلالت کرتا ہے، اور اگر انسان غور کرے تو بے ساختہ کہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور قرآن کریم نے دعوت بھی دی ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کس طرح بنی ہے، یہ چاند کیسے بنا، یہ سورج کیسے کس طرح گردش کر رہا ہے، زمین کیسے گردش کر رہی ہے، بال برابر کہیں فرق نہیں آتا اس حساب میں جس حساب کے تحت چاند سورج چل رہے ہیں۔ تو اس میں آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ بار بار قرآن غور فرماتا ہے کہ غور کرو، غور کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور ساری کائنات تو الگ رکھ دو، یہ ایک انسان کی کائنات جو ہے سارے جسم کی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وفی انفسکم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کچھ نہیں تو اپنی ذات کے اندر غور کر لیا کرو، اس میں کیا عجائبات ہم نے تخلیق کیے ہیں، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین قوام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ احسنی تقویم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اچھی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان ایک شاہکار ہے تخلیق کا، شاہکار اعظم، اللہ جل جلالہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس پر غور کرو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو ایک دن وہ یہ کہہ بیٹھا، ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ بیٹھا کہ اگر تم، یعنی میری اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ یہ کہہ بیٹھا بیوقوف کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ اب کہہ تو بیٹھا، اب پریشان پھر رہا ہے کہ یا اللہ میں کیسے، پتہ نہیں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، چاند تو اللہ تعالیٰ نے کی اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، پتہ نہیں میری بیوی اس سے اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تحقیق میں پڑ گیا اور لوگوں کے پاس پوچھتا پھرا کہ میں کیا کروں، میں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا،
کہنے لگا جی میں نے یہ حماقت ہو گئی مجھ سے، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسن، خوبصورت بھی ہم نے قوام میں پیدا کیا ہے۔ تو چاند کی کیا حقیقت ہے انسان کے آگے؟ انسان جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ عظیم تخلیق ہے، لہذا کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی ہمارا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا، اور غور نہیں کرو۔ دیکھو یہ ایک بالش کا چہرہ ہے، ایک بالش کی لمبائی ہے اور پوری بالش کی چوڑائی بھی نہیں ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے بالکل مشابہ نہیں ہوتا۔ وہی کان، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہیں، وہی گال ہے، وہی کان ہے، وہی زبان ہے، وہی منہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھر مرد کا چہرہ اور طرح اور عورت کا چہرہ اور طرح، اور اس چہرے کے اندر اتنے فرق ہیں کہ آدمی کو اس کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے۔ یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس کی ناک بھی ہے، اس کی بھی ناک ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کے بھی کان ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن ہے الگ۔ اور پھر غضب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک اور ایک قبیلے کے اندر کچھ ایسی اوصاف رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چہروں کے اندر، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے۔ عربوں کی، شام کے لوگوں کی عجیب اور حالت ہے، مصر والوں کی اور ہے، پاکستان والوں کی اور ہے، ہندوستان والوں کی اور ہے، یو پی والوں کی اور ہے، بنگال والوں کی اور ہے۔ ایک قدر مشترک ان کے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ وہی چہرہ ہے، لیکن وہ پتہ بھی چل جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ انسان ہے بلکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا انسان ہے، فلاں صوبے کا انسان ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا صنائی، کتنی زبردست صنائی ہے کہ مشابہت بھی ہے اور فرق بھی ہے، اور تو اور چال سے، ہر انسان کی چال مختلف ہوتی ہے۔ دور سے آدمی آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا، صرف آتے ہوئے چلنے کا انداز نظر آ رہا ہے۔ چال سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ پہچان لیتے ہو کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، نہ صورت دیکھی نہ نام پوچھا، لیکن چال کے فرق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آ رہا ہے۔ تو کچھ یعنی اس عجائب المخلوقات میں اس سے زیادہ عجیب مخلوق کوئی اور نہیں۔ پھر سر سے لے کر پاؤں تک کے عضو کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس عضو میں، جب اندر اس کے اندر کارخانہ، کیا کارخانہ کام کر رہا ہے۔ چھوٹی سی آنکھ ہے، دو آنکھیں ہیں۔ تو مجھے جس زمانے میں میں اپنا آپریشن آنکھوں کا کرا رہا تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں نے کہا بھائی ایک چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس کے اندر اتنے عجیب کارخانہ ہے جو آپ جو کچھ بتا رہے ہو، اور ساری آنکھ کے آپ اسپیشلسٹ ہو، بس ایک چھوٹی سی عضو کے اسپیشلسٹ ہو کہ اس کے سب، اور اسی پر ساری تحقیق ہے، اسی پر ساری ریسرچ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی اس آنکھ کے بھی
9 قسم کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. صرف آنکھ کے اسپیشلسٹ جو ہے 9 مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں، اور اس کے کوئی قرنیہ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کا خدا جانے کیا کیا اس کے اندر قسمیں ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں. یعنی سالہ سال صرف آنکھ کے ایک حصے کی تحقیق پر گزار کر اس کا علاج کرتے ہیں. تو اور اعضاء کا بھی عالم ہے، ہر عضو ایک کائنات ہے، ہر عضو کے اندر ایک کارخانہ ہے لگا ہوا ہے. وہ کارخانہ ایسا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے انسان. ذرا سا کہیں اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے کسی جگہ، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور وہ سب ہیں ایسی چیزیں کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی تعجب ہے، موت کوئی تعجب نہیں. کیونکہ اتنے نازک اعضاء ہیں، ان کا ایسا نازک نظام ہے کہ ذرہ برابر اس کے اندر فرق آ جائے تو بس انسان کی موت ہے. اب یہ جب لوگوں کی انجیوگرافی ہوتی ہے، دل کی کو تصویر سے دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا ہے، اس کی شریانیں جو ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ جیسے دھاگے کے جیسی، اس کے اندر سے خون بھی سرایت کر رہا ہے. تو وہ اتنی باریک ہے، اتنی باریک کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ 70 سال 80 سال چلے اور اس میں فرق نہ آئے. وہ اس میں اگر فرق آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہی اتنی نازک، لیکن چل رہی ہے 70-80 سال تک کام دے رہی ہے، اور اس میں کوئی گھس نہیں رہی، کوئی ختم نہیں ہو رہی. تو عجائب ہے انسان کی زندگی کے اندر. تو جب صحت ہو، جو پچھلے مرتبہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہم ذرا بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں تو بس بھول جاتے ہیں ہم کیا پکار رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے. برک علم یدعنا الی ضر مسہ، جب انسان سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کہ کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آدمی اتنا ہی کرے کہ روزانہ رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کہ یا اللہ میرا سر درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری آنکھ درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری ناک درست ہے، اللہم لک الحمد لک، یا اللہ میرا منہ درست ہے، میری زبان درست ہے، میرا گلا درست ہے، میرا سینہ درست ہے، میرے ہاتھ درست ہیں، میرے پاؤں درست ہیں. اس کی ذرا گردان کرے. فی انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر غور کر کے اس کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو کیا ہوگا کہ اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا. شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کے صحت، اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اس کی قدر کرو، اس کے اوقات کی قدر کرو کہ صحت کے اوقات میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بندہ اس کا شکر گزار بن کر اپنی زندگی گزارے. شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل سے ہی ادا کرتا رہے آدمی، دل میں کہتا رہے. اور ایک عمل سے ہوتا ہے. زبان سے تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. جب کوئی
معلوم کرے بھئی کس حال میں ہو، خیریت، کیسے مزاج ہیں، تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ بچوں کو عادت ڈلواؤ، کہ بچوں کو شروع سے عادت ڈلواؤ کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آج کل پہلے زمانے میں تو عادتیں ڈالی جاتی تھیں بچوں کے اوپر، اب یہ رواج ہو گیا ہے، پوچھو ٹھیک ہوں، بس یہ لفظ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہوں۔ ارے بھائی کیوں ٹھیک ہوں؟ کس نے ٹھیک رکھا ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ خیریت ہے، الحمدللہ خیریت سے ہوں، اس کی عادت ڈلواؤ۔